نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قصص القرآن میں ویلکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، جو ماشاءاللہ شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو ابھی آئے ہیں کلاس میں قصص کے سیشن کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا مبارک کرے۔ آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی گلٹ تو نہیں آ رہا، ندامت تو نہیں آ رہی کہ روزے گزر گئے ہیں بہت سارے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور اب تو روزے ختم ہونے پر آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ کر نہیں پائے ہیں، نیند بہت آتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے؟ جی، سیڈ فیلنگ دیٹ فیو لیفٹ۔ ہاں جی بالکل، سبحان اللہ۔ لیکن کیا چیز سم وٹ، جی بالکل، اور ہم سب کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان، آپ دیکھیں کہ اس کو نا ہمیں پازیٹیو لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ فیلنگ آ رہی ہے نا، تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کیا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ سے آپ اتنے سیشنز اٹینڈ کر چکے ہیں، اب الحمدللہ ان چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا۔ ایمان کی نشانی ہے نا یہ، کہ انسان کے دل میں ریگریٹ آ رہا ہے کہ ہائے میں کچھ زیادہ اچھا کر سکتی تھی، میں نے زیادہ اچھا کیوں نہیں کیا، اتنے دن گزر گئے، مجھے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا۔ جی، اور تقویٰ ڈیولپ ہو گیا نا، تو وہ احساس زیادہ ہو رہا ہے اب کہ ہم نے تو یہ بھی سوچا تھا اور یہ بھی سوچا تھا۔ جی، لائک آر فیورٹ گیسٹ لیونگ سون، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے جیسے جو مومن ہوتا ہے وہ کس چیز کے بیچ میں ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا ہمیشہ۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے ہمیشہ۔ بتا سکتے ہیں کون سی ہیں؟ ایک تو اس کے اندر خوف ہوتا ہے، جی، جیسے کہ ہم سب اب فیل کر رہے ہیں کہ رمضان گزر رہا ہے اور ہم شاید بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، بہت پلاننگ کی تھی، بہت کچھ سوچا تھا، لیکن اس طرح نہیں کر پائے۔ لیکن کیا ہے؟ امید، رائٹ؟ ہم سب کو امید ہے کہ یار اب ہم نے جو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس سے قبول فرما لینا ہم سے، رائٹ؟ ہم سب کے دل میں یہ امید ہے نا، ہمارے دل امیدوں سے بھرے ہوئے، اور یہ بہت ہی ایک اچھی نشانی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی ایک طاقت بھی ہے، اور اللہ پر توکل بھی ہے کہ انسان اپنی کوشش کر کے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتا رہے۔ الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم میں سے جو بھی لوگ قصص القرآن کو ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہیں استاذہ کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ ایک نظر بدل گئی نا سب کی، اپنی ذات کی اصلاح کا جو کانسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا۔ ایسے ہی ہے؟ آپ سب کو ایسے محسوس ہوتا ہے؟ یعنی کہ اب فکر ایسے نہیں ہوتی، آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، استاذہ کو سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح دورہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تو یوزلی ایک جو ایوریج ہماری سوچ ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ وہ فلاں بندہ ایسا ہے، وہ میں ایسے بندے کو جانتی ہوں وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ بڑا ایک ایوریج سا سوچ ہے ہم سب کی، ایوریج بیہیویئر ہے، رائٹ؟ لیکن الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر کون سا ہے؟ لیسن نمبر کون سا پڑھ رہے ہیں ہم قصص القرآن میں؟ 25، سبحان اللہ۔ 25 کانسٹنٹلی ہم استاذہ سے تربیت لے رہے ہیں، اپنے استاد کی صحبت میں ہیں، الحمدللہ۔ امیجن کریں، ہم ایسے نہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم ایک استاد کی صحبت میں ہیں 25 دنوں سے، استاد سے ٹریننگ لے رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ استاد کی صحبت سے ہمیں کتنے فائدے ہو رہے ہیں نا۔ اگر ہم خود سے ان آیات کو سیکھیں اور تفسیریں بھی چھان ماریں، جتنی مرضی بھی چھان ماریں، کیا ہم ایسے اپنی ذات کی اصلاح کے زاویے سیکھ سکتے تھے جیسا کہ اب ہم سیکھ رہے ہیں؟ اب نظر کہاں جاتی ہے نا؟ ایمانداری سے جواب دے، کہاں جاتی ہے؟ جب کوئی آیت آتی ہے، قرآن کی باتیں آتی ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، کہاں دل، کہاں پہلے نظر جاتی ہے نا؟ کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی ذات کو نا، اپنے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آج یہ سیکھا تھا، آج سیلف انالیسس پہ آ گئے نا۔ یہ جو ٹرانزیشن ہے نا، یہ بڑی زبردست ہے، اور یہ استاد کی صحبت کے بغیر اور استاد کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کے بغیر نہیں آ سکتی۔
اور ہر دور میں آپ جب استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح سے سیکھتے ہیں. یہ بھی آپ سب نے دیکھا ہے. ہم سب نے یہ آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا ہم استاذہ کے ساتھ، لیکن اب دور بدل چکا نا، حالات بدل چکے، اب جو ہیں ضروریات بدل گئی، رائٹ؟ اب ہماری جو ضرورت ہے وہ بدل چکی ہے. اس کی روشنی میں جب ہم استاد سے بیٹھ کے تربیت لیتے ہیں، قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے سکھائے ہوئے اسباق کو اور جیسے وہ ہمیں سکھاتی ہیں، الحمدللہ ایچ سیشن از فل آف اسباق فار آر اون سیلوز. ہم اپنی ذات کے اوپر فوکس ہو گئے اینڈ دیٹ از اے ویری بیوٹیفل اینڈ ویری پروڈکٹیو ٹرانزیشن ہم سب کے لیے. اور اللہ سے یہ امید ہے کہ جی سوچ بدل گئی ہے، سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، اور یہ ایک استاد ہی بیٹھ کے کر سکتا ہے. ہمیں اس بلیسنگ پر اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، کہ جیسے استادہ جب ہم پڑھ رہی ہوتی ہے نا شروع میں، تو آپ یقین مانیں اس وقت واقعی میں الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موقع دیا اور ایسے استاد دیے جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے تیرے تک پہنچنے کے سفر کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ اللہ تک پہنچنے کا سفر ہے نا ہمارا. ہم یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا استاذہ ہمیں کیوں سکھا رہی نا کہ ہم عباد الرحمن بن جائے نا. ہم اپنے نفسوں کو کون سا نفس بنا لیں؟ کون سا نفس بنانا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ ہم نے کل نفسوں کے حوالے سے بھی بات پڑھی تھی نا، 3 طرح کے نفوس پڑھے تھے نا ہم نے، اور ہم نے کون سا بننا ہے؟ مطمئنہ انشاءاللہ. تو یہ ہمارے نفوس کو مطمئنہ بنانے کا سفر ہے، اور سبحان اللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے سبحان اللہ، رائٹ؟ تو اور کتنا ڈیپ ہے نا یہ، ایک لیئر کے بعد، جس سے استاذہ نے شروع کے سیشنز میں مجھے یاد ہے بولا تھا کہ یہ لیئرز ہیں جو ہمارے اوپر سے آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی اور ہمیں چیزیں سمجھ آتی جائیں گی نا. یعنی کہ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو سبحان اللہ، یا حابیل اور قابیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا ہم سب، رائٹ؟ اور کون سی سورہ ہے؟ کون سی سورہ میں سے پڑھ رہے ہیں ہم سب لوگ؟ سورہ البقرہ یا سورہ المائدہ کی آیات پڑھ رہے ہیں؟ المائدہ، رائٹ؟ تو اب آپ جب ان آیات کو ویسے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ 2 بھائی تھے آپس میں، ایک کا ہوا دوسرے کا نہیں ہوا، اور چلیں جی بس بات ختم، رائٹ؟ لیکن کیا ایموشنل سٹیٹس ہمیں پتہ چل رہی ہیں، انسان کی جو ذہنی کیفیات ہیں، دلی کیفیات ہیں، اس سے آپ کے بیہیویئر پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے، ان بیہیویئر سے آپ کی زندگی میں کیا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہوتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہاؤ یو بیکم، آپ دوسروں کے لیے سوسائٹی میں کیسے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، رائٹ؟ سو دس از سم تھنگ امیزنگ الحمدللہ. اور یہ قرآن کے اندر تدبر اور غور و فکر جیسے استاذہ ہمیں سکھا رہی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہم کر سکتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں نا جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. کیا آپ کو وہ آپ کی عملی زندگی میں ایوری ڈے فائدہ دے رہے ہیں؟ جو ہم نے چیزیں کل بھی پڑھی تھیں، آپ دیکھیں نفوس کے حوالے سے پڑھا تھا، پھر اسی طرح ہم نے کچھ سیلف انالیسس کے حوالے سے پڑھا تھا، اور تقویٰ کی تو بار بار بات ہو رہی ہے نا. عملی حوالے سے فائدہ ہو رہا ہے نا؟ الحمدللہ، ویری کانشیس، یس. ہم آیات کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں اپنی زندگی سے، not only these verses but the verses that we hear in Taraweeh, we listen in Taraweeh, right? الحمدللہ. تو یہی چیز بس انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ، اور حاصل بھی یہی نا، قرآن کس لیے آیا؟ عمل کی کتاب ہے نا، خالی پڑھنے کی کتاب تو نہیں ہے. اور عمل کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غور و فکر سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اسی سیشن کو، اسی آیات کو سازہ کنٹینیو کریں گے سورہ المائدہ میں. اور آپ دیکھیں کہ جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ اپنے لیے کن چیزوں کو دیکھنا ہے. آج رشتوں کے حوالے سے، کہ رشتوں کے اندر جو بیلنس ہے، صلہ رحمی کے حوالے سے استاذہ بات کریں گی، رشتوں کے حوالے سے کہ رشتوں کو کس طرح ان کا مقام دینا چاہیے، پھر اسی طرح قلب سلیم کے حوالے سے استاذہ بات کریں گی، اور نفس کے حوالے سے مزید ہماری ٹریننگ کے لیے کچھ سیلف انالیسس کے سوال استاذہ ہمارے ساتھ ہمیں سکھائیں گی، جو ہم اپنی ذات کے لیے سیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں ایک دفعہ دعا پڑھ لیتے ہیں
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آمین. اساتذہ کے ساتھ لیسن نمبر 25. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آدھا رمضان تو گزر بھی گیا. ابھی بھی وقت ہے. تھوڑی سی توجہ اور جو کر رہے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ اس سے زیادہ اور کانشیس ایفرٹ، کیونکہ مبارک مہینہ ہے اور روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں دعاؤں میں بھی اور زیادہ شدت کرنی چاہیے. اگر ہم بہت سی دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو کثرت سے درود شریف اور استغفار، تسبیح تو ہے ہی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. سحری کے وقت استغفار، رات کو بھی جب آنکھ کھلے اللہ سے بخشش کی دعا، اور پھر افطار کے وقت خاص طور پر درود شریف اور دعاؤں کے ساتھ. ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے. چونکہ آج کل آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان کا دھیان رکھنا، جن میں سے ایک صف بندی ہے، صف بنانا. اس بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. یعنی نماز کی خوبصورتی، نماز کی بہتری کا تعلق صف کی درستگی کے ساتھ ہے. تو خاص طور پر جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو صف درست ہونی چاہیے. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. اور کندھے ملا لیا کرو، خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کرو. اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. تو صف کو توڑنا بھی نہیں کہ اچانک صف کے بیچ میں سے نکل کے آگے پیچھے ہو گئے، یا پھر یہ کہ فاصلہ نہیں رکھنا دوسرے کے ساتھ، یعنی جس طرف امام ہے اس کی طرف آپ جڑتے چلے جائیں. یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ جڑے، رائٹ لیفٹ کے ساتھ یا لیفٹ رائٹ کے ساتھ. اور بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ساتھ جڑ جاؤ، ساتھ مل جاؤ، تو بات مان لینی چاہیے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ مجھے کچھ مت کہو، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. تو خلا پر ہونے چاہیے، بیچ میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگ اپنی صفیں درست کرو. یہ آپ نے 3 بار کہا. اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو ورنہ ضرور اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، یعنی تمہارے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. نعمان کہتے ہیں تو میں نے آدمی کو اپنے ساتھی کے مونڈے سے مونڈا، گھٹنے سے گھٹنا اور اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے دیکھا. یعنی ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صف کو برابر کرنے لگیں گے تو اپنی ایڑی دوسرے کی ایڑی کے ساتھ ہو. اللہ یہ کہ بعض اوقات کسی کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس کا جسم اوپر سے پھیلا ہوا ہو تو پھر پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں سے نہیں ملانا، صف کو ایڑیوں سے ملانا ہے، ایڑیاں برابر ہونی چاہیے. اور ایڑیاں اگر جو آپ کے کپڑے بچھے ہوئے ہیں نا، صفیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اس کے کنارے کے اوپر مثلاً یہ ایج ہے تو اس ایج پہ ایڑی ہو سب کی تو صف بالکل درست ہو جائے گی، اس سے آگے پیچھے نہ ہو. بعض لوگ اس ایج سے پیچھے آ جاتے ہیں جس سے پیچھے والے کو سجدہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہی صف پہ کھڑے ہونا چاہیے. تو جب ایڑی اور قدم ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، انگلیاں خود ہی ساتھ مل جائیں گی. اور پھر اسی طرح سینہ بھی سینے سے، کندھا کندھے سے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آگے کھڑا ہے اور کوئی پیچھے ہو کے کھڑا ہے، نہیں، برابر کھڑے ہونے چاہیے، یعنی ساتھ والے مقتدی کے برابر ہونا چاہیے. گردنیں بھی ایک لائن میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کسی گردن آگے کسی کے پیچھے.
تو دوسرے ساتھی کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی یا ان کے لیے کچھ مشکل ہوتی ہے تو دوسرا تھوڑی سی جگہ بنا لے اور دوسرا تھوڑی سی آسانی کر دے اس کے لیے کہ وہ ملا لے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں نرمی کی تلقین کی گئی. کچھ لوگ نماز کے اندر ہی سختی شروع کر دیتے ہیں اور اتنے زور سے اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ٹکنے سے ٹکنا مارتے ہیں کہ جان نکل جاتی ہے ادھر. تو اس چیز سے بھی گریز کریں کہ آپ پاؤں تو ملائیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وامسكهما بقدرته ورفع السماء بقوته ودحى الارض بمشيئته وملأ الكون برحمته. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حابیل کے واعظ اور نصیحت اور تنبیہ کے باوجود، یعنی دونوں چیزیں تھیں اس میں، واعظ و نصیحت اور تنبیہ کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا. ایسی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا. تو بہرحال اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں. بھائی کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا. دنیا میں حابیل جیسا بھائی کھو دیا. اللہ نے بہن بھائیوں کی محبت بھی دل میں رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات شیطان انہی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دکھ اور مصیبت کے وقت دوستوں سے زیادہ بہن بھائی ہی کام آتے ہیں. دوستوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ رشتوں میں یاد رکھیے کہ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے. ہر رشتے کو اس کا مقام دیں، ایک کو دوسرے کی جگہ پہ نہ رکھیں. یعنی ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک رشتے کی جگہ دوسرے رشتے کو لے آتے، مثلاً اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو ماں بنا لیتے اور اس سے تعلق بڑھا لیتے اور اپنی ماں کو اگنور کر دیتے. یا اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اوروں کو، دوستوں کو بہن بھائی بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے بہن بھائی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. یا اسی طرح دیگر رشتے بھی. تو ہر رشتے کا ایک مقام ہے. اب مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ایک ساس اماں ہوتی ہے اور ایک اپنی اماں ہوتی ہے. آپ بے شک ساس کو اماں کہیں، اماں سمجھیں، لیکن جس ماں نے آپ کو جنم دیا نا اس کو نہ بھولیں، اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے. اور اسی طرح دوسری اماں کو بھی پہلی اماں سے جیلس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بچی کی ماں ہے، چاہے کچھ بھی ہو. میں اس کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میں نے اس کے لیے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو اس کی اپنی ماں نے اس کے لیے اٹھائیں. لہذا کسی بھی طریقے سے اس کا مقام نہیں چھیننا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس کے اپنی اصل ماں کی جگہ پر آ گئے. نہیں، ٹھیک ہے، پیار، محبت، کیئر سب اپنی جگہ. اور پھر اگر وہ بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے یا ان کی کوئی تعریف کرتی ہے یا ان کو
کال کرتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی احسان کرتی ہے، ان کو کوئی تحفے تحائف دے دیتی ہے، یا بیمار ہو تو کوئی خدمت کے لیے چلی جاتی ہے، تو ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس بر الوالدین کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوں گی. وہ نیکی جو دنیا میں پھل لاتی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اور وہ گناہ جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ قطیعت الرحم یا پھر ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم یا کسی بھی طرح ان کو ستانا. تو اس لیے جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں نا، اور جن کو جو مقام دیا ہے، اسی طرح ماں اور باپ کے درمیان دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے. یہ بھی اللہ ہی نے بنایا اور کوئی حرج نہیں اس میں. اور اس میں بھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی حسد جیلسی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بچوں کو ماں کے ساتھ 3 دفعہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اس لیے اگر وہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں، تو باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہر وقت ماں کی بات ہی سنتے ہیں یا ماں کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اور میں کسی طریقے سے ماں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کر لوں. یہ بھی شیطان کا ایک بڑا پھیر ہوتا ہے. ماں باپ کے خلاف، باپ ماں کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی انسیکیورٹیز ہیں. یہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. بلکہ ہمیں تو ایز اے امت مسلمہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دے رہا تو ہم اس کو متوجہ کریں، امر بالمعروف کریں، اور اگر کوئی قطیعت اور رحم کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں. ہم اس کو روکنے والے ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ دوسروں کے پاس بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں. ٹھیک ہے، نہیں پوچھا، وہ ان کا کام، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ، مگر آپ پر کیا حکم ہے؟ جو آپ کے لیے حکم ہے. جس نے ایک دفعہ آپ کو پیدا کر دیا، بس اس کے بعد آپ اس کے غلام ہیں. وہ جو بھی کرے، آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے آپ کر لیں. وہ نہیں کرتے، ان کی مرضی، ان کی مجبوریاں ان کے ساتھ. اور دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، بہت کم دعائیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر اسی طرح دوستوں سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم مل جل کے گھل مل کے رہتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی کو، وہ ہمارے دکھ سکھ میں بھی کام آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کو بھول جائیں اور ان کے خلاف بدگمانیوں کا ایک محاذ کھڑا کر دیں اور ان کے خلاف ایک نفرت کی دیوار حائل کر لیں. نہیں، سل من قطع، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. ہمارے لیے یہ حکم ہے، بدلے کے طور پر نہیں. لیس الواصل بالمکافأہ، واصل وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. تو بہرحال بہن بھائیوں میں یہاں تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا. بلکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہی بھائی کا بھائی کے ہاتھوں ہوا. ہم کہتے ہیں آج کل حالات بڑے خراب ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اس میں جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے بھی بھائی نے ہی بھائی کو مارا تھا. انسان کی نفسیات نہیں بدلتی، انسان وہی ہے. وقت اور حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن انسان وہی ہے. وہی اس کے اندر کے جذبات ہیں، وہی خواہشات ہیں، وہی احساسات ہیں، وہی اس کے ساتھ شیطان ہے، وہی اس کے ساتھ نفس ہے. لہذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس لیے حالات پہ بہت پریشان ہونے کی بجائے اپنے طاقت صلاحیت کو کرنے کے کاموں میں لگا دینا چاہیے. بہرحال اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا. جب کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کا دنیاوی نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بھائی کو کھو دیتا ہے، ایک مددگار کو کھو دیتا ہے، ایک رشتے کو کھو دیتا ہے. بھائی تو ویسے بھی اگر دنیا سے چلا جائے طبعی موت مر کے بھی تو وہ بھی بہنوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کی ایک مشہور شاعرہ جو ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے، جو بھائی صخر تھا، اس کے لیے بہت مرثیے لکھی اور وہ صرف ان مرثیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی. خنسا، وہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی روتی رہوں گی اور کبھی چپ نہیں کروں گی. اور پھر اس نے کالی گدڑی سی پہن لی تھی، یہ جو ہوتی ہے نا
اون کی بنی ہوئی کہ سیاہ لباس غم یا ماتم کا نشان کے طور پر، تو وہ صرف بھائی کے غم میں روتی رہتی تھی. لیکن بعد میں جنگ قادسیہ میں اس کے اپنے 4 بیٹے شہید ہوئے. جب وہ مسلمان ہو گئی تو ان کے لیے نہیں روئی. یہ ایمان کا فرق ہے نا. جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے سارے معیار ہی بدل جاتے ہیں. جب دل بدلتا ہے تو ہر چیز نظر آنے والی بدل جاتی ہے. غم اور خوشی کس چیز کا نام ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. یہ جو غم ہے نا، یہ ہمارے کچھ ہوتے ہیں غم، لیکن ہم ان کو خود بھی طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر. اس لیے طاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے کہ طاری کرنا ہے، کیونکہ دکھانا ہوتا ہے نا ہم نے کہ ہم پہ طاری ہو چکا ہے. کیونکہ مقصد اللہ کو راضی کرنا تو نہیں نا، مقصد تو دنیا میں فٹ ہونا ہے کہ ہم کہیں سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائیں. ہمیں اس بات کا بڑا خوف لگا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس کو ذرا غم بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ بچائے ان سب چیزوں سے. تو دنیا کے نقصان میں انسان بھائی جیسا رشتہ کھو بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نقصان آ رہا ہے؟ جب ایک بھائی آپ کا فوت ہو جائے یا بھائی بھائی کو مار دے تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ باقی رشتوں سے بھی کٹ جاتا ہے. ماں باپ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے. آپ کو پتا ہے ماں باپ تو بچوں کی لڑائی میں بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں. یعنی اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ساری چیزیں نعمتیں زندگی کی، یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے 2 بچے آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں. اگر بچے آپس میں لڑے ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، جب ماں باپ کو آپ تکلیف دیں گے کہ ان کا جگر گوشہ آپ نے مار دیا، تو پھر آپ کی جگہ ماں باپ کے دل میں کہاں سے بن سکتی ہے؟ اور کیا ہوتا ہے، ایسے قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خاندان سے ہی کٹ جاتے ہیں اور رشتوں کی سپورٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، کئی بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر. کچھ روایات میں نے پڑھا تھا اس قصے میں کہ وہ یمن کی طرف بھاگ گیا جو تھا قابیل، اور پھر اس کے بچے بڑے ناخلف پیدا ہوئے، اور پھر اسی کے ایک بچے نے اس کو پتھر مار کے مار دیا. اللہ عالم ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہے، لیکن ہوتا پھر یہی ہے، وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان اپنی نیک نامی کھو دیتا ہے. یعنی انسان کسی پل چین نہیں پھر لے سکتا. یاد رکھیے قتل کر کے انسان جس وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے نا وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی. مثلا اگر مان لیا جائے کہ قابیل نے لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا، اگر یہ مان لیا جائے تو کیا وہ لڑکی پھر اس کو مل گئی؟ یعنی بعض اوقات لوگ مال کے لیے، وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم میں یا اور اسی طرح کی چیزوں میں قتل کر دیتے ہیں. جس چیز کے لیے قتل کیا تھا وہ بھی نہیں ملتی انسان کو. اور پھر دل کے اوپر جو ندامت اور پریشانی اور غم اور دکھ اور نائٹ میئرز، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگ جاتی. ایک غلط فیصلہ. اور آخرت کا نقصان کیا؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قتل کا بدلہ بھی پائے گا اور بعد میں آنے والے سارے قاتلوں کا گناہ بھی اس کے حصے میں جائے گا، جیسے آگے آیت سے واضح ہوگا. ام ورقہ جو تھی وہ قاریہ قرآن تھی، حافظہ قرآن تھی، صحابیہ تھی. تو وہ اپنے محلے والوں کو نماز جماعت سے پڑھاتی تھی. اس میں obviously عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے ایک مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا. اذان نہیں دیتی تھی لیکن نماز پڑھاتی تھی. انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی، تو اس نے کسی کے ساتھ مل کر ان کو شہید کر دیا اور پھر وہ اس سے بھی محروم ہو گئے. تو بہرحال ایک نہیں بے شمار نقصانات ہیں. اس وقت تو ٹائم نہیں کہ ہم بہت مزید برین سٹارمنگ کریں، لیکن انسان غور و فکر کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بھیانک جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم، فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مشکل کام اور تھنگس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے. اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. نیکی کا کام بھی مشکل لگتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات گناہ کا کام مشکل لگتا ہے. تو کوئی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے؟ امید ہے آپ اپنی ڈائریز پر لکھ رہے ہوں گے، اور اگر ان سوالوں کے جواب آپ سوچ کے لکھ لیں تو اس سے آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں بڑی آسانی ہوگی. کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اچھا یہ وجہ ہوتی ہے
جب میں کسی گناہ کو آرام سے کر جاتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کا علاج بھی سوچیں گے بیٹھ کے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کی وجہ سے، جو بھی آپ کا انالیسز ہو، تو پھر آپ اپنے آپ کو روک لگا سکتے ہیں کہ مجھے گناہ کے کام کو نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ میں سلپ کب ہونے لگتی ہوں؟ اور جیسے آپ دیکھیں چال چلتے ہوئے مثلاً کچھ لوگوں کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں جیسے، جب بچے صحیح چل نہیں سکتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلی پکڑا لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ جب بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ اسٹک لے کے چلتے ہیں یا کوئی ان کو تھام کے چلتا ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کس جگہ گروں گا، کس جگہ پھسلوں گا، کیا چیز پھسلن والی۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی پھسلنے اور اٹکیں پتہ ہونی چاہیے، کہاں میرے لیے رکاوٹ بنے گی اور کون سی چیز آسان ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی سی چیز آپ کے حوالے سے، مثلاً آپ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رہی ہیں یا قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں آپ سارا ہی، اور کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے یا کوئی پیج ایسا آ جاتا ہے جو یاد ہو کے نہیں دیتا، پھر آپ مختلف طریقے سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، یا آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہے یا کوئی دوست بتاتی ہے ایسے کرو، اس کو یوں یاد رکھو، اس سے پیچھے والے لفظ کو یوں یاد رکھو، آگے یوں، یعنی وہ طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں بھی آپ لکھ لیا کریں کہ اگر مجھے قرآن مجید یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو مجھے 1 2 3 4 5 یہ کام کرنے ہیں، نیکسٹ ٹائم ان کو پڑھیں اور وہی تجربہ پھر آزمائیں، تو زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ یعنی ایک تو نیک کام مشکل ہو گیا جیسے قرآن پڑھنا، یاد کرنا، اور ایک ہے گناہ آسان ہو جانا، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر اپنا جائزہ لینا ہے، آخر میں نے یہ بات بول ہی کیوں دی؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں نا، یا کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ندامت شروع ہو جاتی، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اب نہیں کروں گی۔ اچھا کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں اور ان کی کثرت ہمیں پریشان کر دیتی، مثلاً میٹھا کھانا سب کے ہو سکتا نہیں ہو، وہ اپنے لیے کچھ اور سوچ لیں۔ اب آپ کافی پی رہے ہیں خوب ساری چینی ڈال کے، مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ طبیعت بوجھل ہوگی، جسم میں ایک دم شوگر کا رش آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آپ جب ڈھیلے پڑیں گے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا، اور بہرحال اس کے کانسیکوینسز لانگ ٹرم تو جو ہیں سو ہیں، لیکن شارٹ ٹرم بھی آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی اور آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی یا کھٹی کھا سے آپ کو گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک غلط کام تھا جو آپ کے نسبت سے غلط تھا، وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیا چیز آئی تھی یہاں؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ خواہش، نفس، اور پھر آپ دیکھتے اچھا وہ بھی کھا رہا ہے، چلو وہ کھا سکتا میں بھی کھا لوں، اس نے 2 دفعہ لیا، چلو میں بھی 2 دفعہ لے لیتی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے ہم اپنے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں۔ اب ہو گیا، اب آپ پڑے بیمار اور لگ گئے 8 دن اینٹی بایوٹک کھانے میں۔ تو اگر آپ انسان ہیں، واقعی عقل رکھتے ہیں، تو پھر نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ، اور لکھ لیں گے اپنی ڈائری پر اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد کہ اب یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے، میں نے یہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بھگتیں گے بھی، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان کے ارادے یا اختیار میں غلط کام کرنا تو ہے، لیکن اس کے نتائج سے بچنا پھر اس کے اختیار میں نہیں۔ آپ کسی کو ایک تھپڑ لگا دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، راہ چلتے کو مار دیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 2-3 طرف سے بھی پڑ جائیں، کئی لوگ اس کی حمایت میں اڑ جائیں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں، یہ کوشچن لکھ لیں کہ کوئی مشکل کام میرے لیے آسان کب ہوتا ہے؟ مثبت کام، منفی کام، اچھا کام، برا کام، نیک کام، گناہ کا کام۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی چیز میرے سامنے جب آتی ہے تو یعنی وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اس پر میرا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے، اور اس سے سیکھ کر پھر آپ جب دوسرے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسان۔ اس کو میں ایک مثال سے بتاتی ہوں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے آپ کی تنخواہ یا آپ کے اسکالرشپ یا آپ کے جیب خرچ میں سے 1000 روپیہ کاٹ لیا جائے گا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا رسپانس ہوگا؟ خوش ہوں گے، چلو شکر ہے 1000 تو نکلا۔
کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ 1000 سیلاب زدگان کی مدد میں دیا جائے گا, تو ریئیکشن وہی ہوگا. 1000 تو کٹا, 1000 تو تب بھی کٹ گیا تھا, اب بھی 1000 اپنی جگہ ہی ہے, لیکن آپ کا رسپانس مختلف ہوگا. اگر آپ سے کہا جائے کہ جو کٹوانا چاہے کٹوا لے اور جو نہیں کٹوانا چاہتا نہ کٹوائے, پھر ریئیکشن کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. پھر آپ کہیں گے نہیں آپ ایک نہیں 2 کاٹ لیں. یہ ہے انسانی نفسیات. ٹھیک ہے, آپ نے جب بچوں سے بات کرنی ہے یا کسی سے کوئی کام کہنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو اس طرح نہ کہیں کہ آپ لائیں 1000 روپے ڈونیشن دے دیں, کیونکہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جب اس کو براہ راست حکم ملتا ہے اپنے جیسوں سے تو وہ اندر ایک نگیشن کا خانہ ہوتا ہے. نو, آپ بچے سے کہیں گے ادھر آؤ, نو, تو صاف ہوتا ہے نا, اس کو وہ کوئی نہیں ہوتا رکھ رکھاؤ. بڑے ہو کے دل میں تو نو ہوتا ہے, اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی حکم کریں. تو اندر انسان کے نا وہ نو ایک ہوتی ہے, لیکن بڑے ہو کر ہم معاشرے سے ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا اور طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اپنے اوپر رکھ کے چیزوں کو دیکھا کریں, آپ کیسے فیل کرتے ہیں, آپ کیسے کسی چیز کو لیتے ہیں, اور آپ نے یہ کام دوسرے سے کس طرح کروانا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں, وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے. وجوہات تلاش کر لیں اور ان وجوہات کا علاج کریں, تاکہ جو اوپر وہ کیکر کا پودا نکل رہا ہے نا, اس کو اگر اوپر سے صرف ٹہنیاں کاٹیں گے نا, اس میں پھر ٹہنیاں نکل آئیں گی, پھر نکل آئیں گی, پھر نکل آئیں گی. بالکل ہمارا حال یہی ہے, جب ہمارے دل میں ایک بری خواہش کا بیج پڑ جاتا ہے نا اندر, اور وہ پودا بن جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ لیتا ہے, تو پھر بعض اوقات ہم صرف اوپر اوپر سے ٹریمنگ کرتے ہیں, جبکہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ہم وہی کر چھوڑتے ہیں, استقامت نہیں ہوتی نیکی پر. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ڈیپ ڈاؤن جانا چاہیے, ڈگ کرنا چاہیے, اندر جا کے جڑوں سے اس کو نکالنا چاہیے. تو قد افلح من زکاہا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف دوا کام نہیں کرتی, اس میں سرجری بھی کرنی پڑتی, اور سرجری میں وہ کیا میک شور کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ چیز پھیلی ہوئی ہے, کینسر ہو سکتا ہے, کوئی پھوڑا ہو سکتا ہے, وہ سارا حصہ نکال دیں تاکہ ایک سیل بھی باقی نہ رہے, چھوٹی سی جڑ بھی باقی نہ رہے, کیونکہ وہ باقی رہ گئی تو کیا ہوگا, دوبارہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں ایسی بیماریاں ری اکر کرتی رہتی ہیں نا, ایک دفعہ علاج کرے تو پھر دوبارہ اٹھ جاتی, پھر دوبارہ, کیونکہ وہ سیل باقی ہوتے ہیں, جراثیم باقی ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, یا کیمو تھراپی کرتے ہیں یا ریڈیشن کرتے ہیں, اور ریڈیشن میں اس صحت مند حصے کے بھی سارے سیل جلا دیے جاتے ہیں. کس وجہ سے سارے وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں, یعنی وہ جو ہیلدی مباح چیز ہے اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, تاکہ وہ جو ایک دشمن اندر چھپا ہوا ہے نا وہ دوبارہ نہ جڑ پکڑے. یہ پروسیس آسان ہوتا ہے, سرجری کروانا اور ریڈیشن لینا اور کیمو تھراپی کرانا. اگر آپ کے آس پاس کسی رشتے دار کے ساتھ یہ سارا گزرا ہو تو آسان نہیں ہوتا. لیکن کیوں کرتے ہیں, اس پروسیس سے کیوں گزرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, لائف تھریٹننگ ہے, یہ بیماری لائف تھریٹننگ ہے. اسی طرح ہماری کچھ بیماریاں حسد, بغض اور شرک اور نفاق اور اس طرح کی چیزیں لائف تھریٹننگ ہیں. آخرت میں ان کے اوپر سخت پکڑ ہے. دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی, لیکن آخرت میں پھر چھوٹ نہیں, سزا بھگتنی پڑے گی, اور وہ سزا بہت بڑی سزا ہے. لہذا انسان اس دنیا میں ہی ان سارے پروسیسز سے گزر جائے, اور عام طور پر ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی جو گناہ بار بار ہوئے چلے جا رہے ہیں نا, اس کو پیش خیمہ سمجھیں یا نتیجہ سمجھیں کس چیز کا, کسی اندر چھپی ہوئی خواہش کا, یا اندر چھپی ہوئی کسی بیماری کا, یا ایمان کی کمزوری کا, یا کوئی ایسی چیز ہے. یہ جو میں آپ کو سیلف انالیسس کے کوسچن دیتی ہوں, اس کے تھرو آپ ڈگ کرتے جائیں سوال لکھے. یہ لکھنا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے, کیونکہ کتنی دیر تو آپ کو سوچ میں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی, کیا جواب لکھوں. ویسے بھی ہم ہر چیز دوسروں سے پوچھ کے لکھنے کے عادی, اپنے ساتھ کم ہی سچے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کم ہی ایکسپلور کرتے ہیں, اندر سے کم چیزیں نکلتی ہیں. اب تو ہمارے اسپیلنگ بھی کوئی اور ٹھیک کر دیتا ہے, اسپیل چیک لگے ہوئے ہیں, آٹو چیک,
اس کو آن کر دیں, آپ کے سارے اسپیلنگ وہ ٹھیک کرتا جائے گا, آپ ٹائپ کرتے جائیں, غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جائیں, کوئی اور آپ کی غلطیاں ٹھیک کر دے گا. تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا نا, اس میں اپنے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انالائز کرنے اور اپنی غلطیاں دیکھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. بھائی کا بھائی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن نفس نے آسان کر دیا. تو شر شروع ہی اندر سے ہوتا ہے. اسی لیے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم اپنے ہی نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اللہ کی مدد تو ہر وقت ساتھ ساتھ مانگی ہی جاتی رہے گی, لیکن obvious گناہ جو بھی ہماری زندگی میں نا, مثلاً آپ سے ٹنگ سلپس بہت ہوتی ہے, منہ سے اچانک لفظ نکل جاتا ہے, بچپن سے گالیاں سننے دینے کی عادت ہے, اب قرآن پڑھ کے وہ تو نہیں دیتے, لیکن کسی وقت اچانک منہ پہ کوئی چیز ایسے, یا غلط قسم کے لفظ بولنے کی, سویر کرنے کی, قسمیں کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اب وہ پڑی ہوئی ہے نا, تو اب وہ اچانک ہی منہ سے نکل آتی ہیں, تو ان کا یہ نہیں, یہ زبان ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ. جو کچھ یہ بولتی ہے نا, وہ یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے, اس کا سورس کی جڑیں یہاں ہے, دل کے اندر ہے. تو وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. اور قیامت کے دن کام کس نے آنا ہے, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم, سلامت, چھوٹے سے چھوٹے کینسر سیل سے بھی پاک, ہر جرم سے, ہر شک و شبے سے, ہر خواہش سے, بری خواہشات سے پاک کر کے ساتھ لے جائیں گے, تو پھر ہی کام چلے گا, تبھی فائدہ ہوگا آخرت میں. ورنہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, بیٹے اور مال, وہ وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو ہمیں اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے, اور قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب ہوا تو پن پوائنٹ ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ خواہش نفس جو ہے, یہ کس وقت ٹریگر کر جاتی ہے, یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے. یعنی آپ اچھے والے انسان تھے, وہ اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ غلط کام کرنے لگے. کیوں ٹریگر ہوئی؟ آپ کو پتا ہے بعض کیسز لوگ اپنے واقعات زندگی کے کانفیڈنس میں مجھے بتاتے ہیں. اب آپ کو تو نہیں پتا وہ کس کا واقعہ ہے, کوئی ہوگا ABC, لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتی ہوں, یا آپ لوگوں کو یہ نصیحت کیوں کرتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے. پچھلے دن ایک خاتون نے کہا کہ ان کی دوست کا مسئلہ ہے, اللہ جانے دوست کا تھا یا ان کا اپنا تھا, کسی نے بتایا مجھے کہ شادی سے پہلے ان کی کسی لڑکے سے سلام دعا تھی یا دوستی تھی یا کوئی تعلق تھا جس بھی درجے کا, وہاں شادی نہ ہو سکی. پھر شادی ہوئی, کینیڈا آ گئی, پھر بچے ہوئے, خوشحال زندگی, سب کچھ. اب یہ جو ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ فیس بک کے ذریعے فرینڈس کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے. آپ نہیں کسی کو ڈھونڈتے, لوگ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, اس کے بعد ٹیکسٹ کرتے ہیں آپ کو. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے, اس نے آپ کو کیا کیا, وہ جو ایک سیل اندر کہیں چھپا مرا پڑا تھا نا, وہ جاگ گیا. آپ کو وہ ساری دوستی یاد آ گئی پیچھے کی. اب آپ کر رہے ہیں کام کاج, آپ سوچ رہے ہیں جواب دوں کہ نہ دوں, ہے برا لگتا ہے, کیا سوچے گا, میں ایسی بے وفا نکلی کہ شادی بھی کر لی اور کبھی مڑ کے یاد ہے. یہ ہے طوعت لہ نفسہ, طوعت لہ نفسہ. دائیں بائیں ہوتے 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 آپ نے ایک جواب دے دیا, انہوں نے بھی جواب دے دیا. اب کیا ہے, باقاعدہ سلسلہ چل پڑا. اب وہ اتنے گلٹ میں ہے, اتنی پریشانی میں ہے کہ اگر ہسبینڈ کو پتا چل گیا, اگر بچوں کو پتا چل گیا, تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا, میں کہاں کھڑی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تھوڑا بہت دین کا بھی علم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آخرت کی بھی فکر لگ جاتی. بھئی اس وقت کہاں تھے آخرت کی فکر کرتے ہوئے جب آپ نے اس ٹیکسٹ کا جواب دیا. آپ سب کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ فیس بک میں ہیں بھی تو اس کا جو میسنجر ہے اس کو تو بڑا پکا لاک لگائیں کہ کوئی آپ کو کہیں سے بھی اس پہ ٹیکسٹ نہ کرے. بعض اوقات کوئی آپ اچھی سی پوسٹ لکھتی ہیں تو میسنجر پہ پرائیویٹ میسج آنے لگتے ہیں, آپ بہت اچھی ہیں, آپ فلاں ہیں, ڈمکاں ہیں. ہمیں نہیں پڑھنی ایسی باتیں, نہ ہم اچھے ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اب نقطۂ آغاز ہے, نقطۂ آغاز ہے.
تو یہ جو خطرات ہیں نا وہ بعض اوقات ہم کھڑکیاں دروازے بند بھی کر دیتے ہیں پھر بھی گرد اندر آ جاتی ہے. کیوں آتی؟ سوراخ رہ جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. یہ چھوٹے سوراخ جو ہے نا ان سے خواہشات کی ہوائیں اندر آ جاتی ہیں اور دل کو اوور پاور کر لیتی ہیں اور انسان ایک اچھا بھلا صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کہیں اور چل پڑتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چوکنے رہیں، تقویٰ کے ساتھ رہیں، چوکنے، نفس کی چالوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ہے. دنیا میں بھی بے عزتی کا باعث ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی لائف تھریٹننگ ہے. لائف تھریٹننگ. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. آخرت کی سزا بھگتنا آسان نہیں. جب کوئی چیز آپ کی سوچ پر حاوی ہونے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچوں پہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں نا کبھی کبھی، پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک رستہ ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں. یہ بھی ایک رکھنا ہے، وہ سوراخ ہے نا جو ان میں سے ایک یہ ہے. بعض اوقات کسی نے آپ کو ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، بس کوئی چیز آپ نے دیکھی تو ایک دم آپ یادوں کی دنیا میں چلے گئے اور پھر رونے لگ گئے اور پھر باقی دن آپ کا وہی یاد بار بار آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. اب اگر اس سچویشن میں آپ آ گئے پھر کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے چھٹکارا نہیں پا رہے. نہ آپ کی نماز میں کوئی مزہ آیا، نہ آپ کے کوئی کلاس میں بیٹھنے کا مزہ آیا، نہ آپ اسی سوچ میں غلطاں ہیں، پریشان ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیسے چھٹکارا پائیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جن ٹاپکس میں بات کر رہی ہوں نا، یہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے باہر نکل کے پروڈکٹیو انسان بنے. اس وقت جو میرا سوال ہے نا وہ یہ کہ جب سوچیں حاوی ہونے لگے تو کیا کریں؟ چاہے وہ گلٹ ہو، چاہے وہ کسی کی یاد ہو، چاہے کوئی غم کی لہر ہو، چاہے کوئی خوف کی. اس خاص معاملے پہ بہت زیادہ دعا کرنی شروع کر دی جائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے ہی وہ بات آپ کے دماغ میں آئے فوراً دعا شروع کر لیں. جب ایسی سوچیں آتی ہیں تو ان سوچوں کا حل میں یہ کرتی ہوں کہ جب تک اس بندے سے کمیونیکیٹ نہ کر لیں تو وہ سوچے پھر آپ کے اندر بھی ایک فساد پیدا کر دیتے ہیں اور مزید خرابی ہوتی ہے. تو جب ہی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ کلیئر اگر کسی سے انبن ہو گئی فوراً دوبارہ سلام کر لیں، کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کر لیں. یعنی اگر آپ کسی پہ ناراض ہوئے یا کوئی آپ پہ ناراض ہوا ہے تو یہ بہت اچھا حل ہے. یعنی میں تو عام طور پہ یہی کرتی ہوں کہ ضرورت کے وقت ڈانٹ بھی دے دیتی ہوں اور جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے ایک آدھ منٹ میں تو اس کے بعد نارمل باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو واپس جلدی نارمل کریں. اگر ایسی کوئی چیز بار بار آپ کو وہ کر رہی تو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں ان چیزوں میں. اور اگر مستقبل کا خوف ہو تو معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو نے کرنا ہے نا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى
ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کرے. اب اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر وہ اس کو ایسی کھلا چھوڑ دیتا تو درندے اس کو کھا جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے تھے، وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا. پھر ایک کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی. تو فبعث اللہ غرابا، بعث کا لفظ بعث سے ہے، بعد بعث الموت، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جسے کوا کہا جاتا ہے، اور اس کے دل میں وہ جگہ الہام کر دی جہاں وہ قابیل کو دیکھ سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوا ہی کیوں بھیجا، دیگر پرندوں کی بجائے کوا کیوں بھیجا؟ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوے اتنے پرانے ہیں، یعنی اتنے سالوں سے دنیا میں ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے، بلکہ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. حدیث میں کوے کو ان جانوروں میں شمار کیا گیا جو فاسق ہیں. تو کسی اور جانور کو بھیجنے کے بجائے کوے کو بھیجا تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا فاسقوں کے عمل میں سے، کیونکہ کوے نے بھی دوسرے کوے کو مارا تھا نا پہلے خود، تو پھر اس کو دفن کر رہا تھا. تو کوے کا عمل اور قابیل کا عمل کیا ہو گیا؟ ریزمبل کر رہا تھا. یعنی جیسے کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا ویسے ہی قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اب اسی سے یہ سیکھ رہا ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے. اور یہاں پر یبحث کا لفظ ہے، ایک یبعث ہے اور ایک یبحث، ہا اور عین کا فرق ہے. بحث کہتے ہیں کریدنے کو، کریدنے کا عمل کرنا، اور وہ کیا ہے؟ سخت اور جمی ہوئی مٹی کو نرم کرتے ہوئے اس کو ادھیڑنا، یعنی زمین کو ادھیڑنا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنا، یہ اس کے اصل معنی میں ہے. اس طرح کہ مٹی کو اس کی جگہ سے اس کو دور ہٹایا جائے تاکہ وہ اس کی جگہ پر ایک خالی گڑھا چھوڑ دے. اور یبحث فی الارض یعنی وہ اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی اس طرح اکھاڑ رہا تھا کہ زمین سے اس مٹی کو نکال کر گڑھے کی مانند کوئی جگہ بنا لے کبے کو ڈالنے کے لیے. اب یہاں پر یبحث فعل مضارع آیا ہے. مضارع کو استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کی کھدائی اور پنجوں سے گڑھا بنانے میں ایک وقت لگا، اس کو جلدی نہیں ہو گیا یہ کام، اور اس کو لگاتار یہ کام کرنا پڑا. زمین کو کھودنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. کبھی آپ میں سے کسی نے گارڈننگ کی ہے تو آپ نے وہ جو رمبا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ زمین کو کھودا، آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. ایون اگر آپ پانی ڈال کے زمین کو نرم بھی کیے ہوئے ہوں، اور پھر اگر کدال کے ساتھ کوئی چیز کرنی پڑے، اس نے تو پنجے سے اور چونچ سے کیا نا، اگر کدال کے ساتھ کرنا پڑے تو کدال کو اٹھانا بھی ایک کام ہے. اگر آپ ہلکے لوہے کی لیں گے کدال ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھاری لوہے کی لیں گے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات جیسے مجھ سے لوگ پودے لگواتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں اور تو کچھ نہیں، مجھے کم از کم وہ مٹی ڈالنی پڑتی ہے کدال سے. تو اس میں سوچتی ہوں کہ جو باہر پڑی ہوئی مٹی ہے اس کو اندر ڈالنا ہی ایک مشکل کام ہے، کہاں یہ کہ زمین کے ساتھ جو سخت ہوئی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کے باہر لایا جائے. بحث کا لفظ جو ہے نا اردو میں بحث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بحث میں کیا ہوتا ہے؟ باتوں کو کریدا جاتا ہے، ایک ایک بات کہتے ہیں دوسرا جواب میں کچھ اور، پھر اور بات کچھ ہوتی ہے وہ ڈگ کر کے کہیں پہنچ جاتے ہیں انسان. اسی طرح عربی میں بحث ریسرچ کو بھی کہتے ہیں، ریسرچ کرنے کو. اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈگ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ایک کتاب سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہاں سے کوئی اشارہ کلو ملتا ہے، اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اور کتاب کھولتے ہیں، اس سے ایک اور کھولتے ہیں، اس سے اور کھولتے ہیں، تو کھولتے پھر جا کے کہیں اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات
کی تحقیق کے لیے کئی کتابیں کھولنی پڑتی تھی. تو یہ عمل بھی ایسا ہی ہے جیسے زمین کھودی جا رہی ہو کھودی جا رہی ہو. زمین کھودنا بھی مشکل کام ہے, ریسرچ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے, سنی سنائی باتیں آگے پیچھے کرنا آسان ہوتا ہے. سوء جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہوتا ہے. یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے. کیوں؟ کوئی کنیکشن بنا سکتی؟ میت کو دیکھ کے دل کیسا ہوتا ہے؟ دل برا ہوتا ہے, دل خوش نہیں ہوتا, دل برا ہوتا ہے. تو سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. تو جسم کے قابل شرم حصے جو ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں. پتہ نہیں لوگ کیوں ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی طرح مردے کے پورے جسم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. سوء سے مراد پھر اس کا ترجمہ لاش کیا گیا, میت کا جسم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین رب انصرنی علی القوم المفسدین رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں اور شیطان کے ڈالے ہوئے خیالات سے محفوظ رکھ, ہمارے دلوں کی حفاظت کر, ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے, اور وہ تمام نیک کام جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو ان کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله كثيرا الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا لیسن آج کا مکمل ہوا. آپ سب لوگ تھک تو نہیں گئے؟ الحمد للہ فریش ہیں, بالکل تازہ دم ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ریکیپ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ ہمارا دل جو ہے وہ بالکل فریش ہو جائے گا, ذہن بھی فریش ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو 10 دفعہ ہم لوگ سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھیں گے. تو آپ لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ۔ ہو گئے فریش تھوڑے سے؟ اچھا لگا پڑھ کے تسبیحات کو؟ اور علم حاصل کرنے کے بعد واقعی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، کہ وہ ہمیں کیسے کیسے اسباب سے ہماری اصلاح کے کیسے کیسے ذرائع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں نا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تکبیرات بھی سنتے ہیں، ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ابھی جب ہم نے لیسن آج کا شروع کیا تھا تو استاذہ نے ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کی تھی، جو کہ آج کل ہم کثرت سے ایک عمل کر رہے ہیں۔ مساجد میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ایک بسم اللہ کس چیز پہ استاذہ نے بات کی تھی؟ صف کے اوپر بات کی تھی۔ اب میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں تراویح کے لیے؟ نمبر 3 ٹائپ کریں ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا نماز کے لیے جاتے ہوں ریگولر بیسس پہ اور تراویح اٹینڈ کر رہے ہیں ساتھ میں، الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ۔ اور آپ اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو صف تو گھر میں بھی بنائی جا سکتی ہے نا، اگر آپ کے کچھ لوگ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، چاہے گھر میں ہیں چاہے باہر ہیں، تو یہ نیکی، یہ عمل، یہ عبادت ایسی ہے کہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ مسجد جاتے ہیں اور وہ ساری کی ساری صفیں بہت درست ہوتی ہیں، اور کبھی آپ نے حرم کی تصاویر کو دیکھا ہو تو ایک اس لائن میں سب کھڑے ہوتے ہیں اور کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے نا وہ چیز ایک۔ اچھا، اس سے ایمان بڑھتا ہے جب آپ ایسی تصاویر کو دیکھتے ہیں پورے ایک اس میں، الحمدللہ۔ اور ہم میں سے جو بھی لوگ عمرے کے لیے یا حج پر جا چکے ہوں تو آپ دیکھیں وہاں پر کیسے اذان اور اقامت آتی ہے اور کیسے لائنیں بن جاتی ہیں نا، رائٹ؟ نہ کوئی قدم آگے نہ کوئی پیچھے، جہاں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے کیسے سب کے سب صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، ان منٹس، یس، برکہ ہے نا۔ اور اب جب ہم مساجد میں جا رہے ہیں الحمدللہ، تو آپ نے اپنے لیے آج عمل کی کیا بات نکالی ہے؟ کیا عمل کریں گے آج؟ آپ کو جو خاص طور پر رمضان کا خاطرہ استاذہ کرتی ہیں، شروع میں ہمیں کچھ باتیں اہم بتاتی ہیں، تو آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا آج؟ صف کی درستگی، صف کو درست کرنا ہے، صف میں خیال رکھنا ہے۔ I will share the message. Very good, ماشاءاللہ سسٹر حمیرہ۔ بہت سارے لوگوں کو نا اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں اچھے گمان نہیں رکھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے جیسے لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور تو ہمیں لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے، صف بندی کرنے کی پابندی کرنی ہے اور نرمی سے دوسروں کو سمجھانا ہے، صف کو پر بھی کرنا ہے۔ جی، اب آپ کے سامنے جگہ خالی ہوتی ہے تھوڑی سی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی، ہمارے ساتھ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک پورا پرسن نہیں آ سکتا ہے، اور ہم پھر بھی گیپ چھوڑ دیتے ہیں اور خود تھوڑی سی اور ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں تاکہ کوئی آ کے ہمیں تنگ نہ کر دے۔ ایسا دیکھا ہے کبھی آپ نے سین؟ خود بھی کر دیتے ہیں اور لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، صف کو بلاک کر دیتے ہیں، مینز کہ وہ تھوڑا سا، حالانکہ گیپ جگہ ہوتی ہے یا جگہ بن سکتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا اور پھیلا لیتے ہیں جس سے کہ کوئی بھی وہاں پہ جا نہ سکے۔ کیا یہ عمل درست عمل ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گھسنے کی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو بہت بیڈ لکس بھی دی جاتی ہیں، بہت اس کو گھورا بھی جاتا ہے اور آخر دم تک موڈ خراب کیا جاتا ہے اور ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمت نہ کرے۔ تو اگر آپ ان میں سے ہوں، ایسے لوگوں میں سے ہوں جن کو جا کے اب صف پر کرنی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ صف پر کریں گے یا پھر آپ پیچھے کھڑے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ صف پر کریں گے۔ اچھا، اس وقت جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی انشاءاللہ، میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے نہیں، آپ نہیں یہاں پہ فٹ آ سکتے، آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ والی آیت آپ سب نے اگر پڑھی ہوگی، کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جگہ کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہے تجربے سے کہ اگر اس وقت تھوڑی سی بھی جگہ ہوتی ہے نا تو آپ اپنا بیگ رکھ کے پیچھے بیٹھ جائیں اس جگہ کے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے جگہ بن جائے گی۔
اور وہ واقعی میں وسعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی آپ کو ایسا لگے کہ یو آر ناٹ the one کہ آپ وہاں پہ فٹ آ سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی ایسی کی طرف اشارہ کر دیں، لوگوں کی رہنمائی کر دیں کہ آپ یہاں پہ چلے جائیں، ایون دو کہ وہ جگہ آپ کے سامنے ہے، کسی اور کو آفر کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرا بندہ جو ہے وہ صف کو پر کر دیتا ہے. اچھا، جو صف کو جوڑتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبری ہے، آپ نے نوٹ کی تھے اپنے لیے؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ فائدہ بھی تو ساتھ میں بتانا پڑتا ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا نا پھر، ورنہ لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے کرنے کے لیے اس عمل کو. کیا فائدہ ہوتا ہے صف کو جوڑنے کا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ اس سے جوڑے گا. کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ. بالکل بالکل. اور جو صف کو توڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اسے توڑ دیتا ہے نا. تو اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور جو صف کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان صف کو پر کرتا ہے تو دلوں میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے؟ کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. جی، دل آپس میں جڑ جاتے ہیں. کتنا خوبصورت یہ علاج ہے نا، یہ کتنا خوبصورت علاج ہے نا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو صف جوڑنی پڑ رہی ہے، آپ کھڑے ہیں. اب آپ کسی کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ نرمی سے یا غصے سے یا پل کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نرمی سے کریں گے. جی بالکل. اکثر اوقات لوگ جی اسمائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پہلے سے بھی آپ دیکھیں کافی ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، پہلے سے نماز سے پہلے بھی ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس وقت بھی اس بات کو پیار سے دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. آپ کو کبھی ایسا تجربہ ہوا؟ آپ ان کو جتنا مرضی ہلا لیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر اس صورت میں آپ ان کے ساتھ قدم ملا لیں اور دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جی بالکل. ایون کہ امام سیز اٹ، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، یہ چیز آپ سب نے غور کی ہوگی کہ کووڈ کے بعد یہ چیز دوبارہ اس سنت پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے نا. لوگ آپ کے قریب نہیں آتے ہیں، گیپ رکھتے ہیں. وائی یو کیپ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو تو ثواب مل گیا نا اس کا انشاءاللہ. جی تو اب کووڈ کے بعد اس سنت کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی بیچ میں گیپ بھی چھوڑتے ہیں اور نماز صف کو مکمل نہیں کرتے ہیں. جی، اور وہ پریئر میٹس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بھی مشکل ہوگی کہ وہ پریئر میٹس بڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ ان کے پریئر میٹ پہ تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہوئے ویسے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک عجیب سا گیپ آ گیا ہے نا. تو اس کا بھی علاج یہ ہے کہ اگر جیسے پریئر میٹس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سجدے کی جگہ پہ اس کو فولڈ کر کے رکھ لیں نا. پورا آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. تو ماشاءاللہ سے کچھ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ خود بخود ہی ایسے کر لیتے ہیں کہ اس سے صف خراب ہو رہی ہے. لیکن جن کو نہیں سمجھ ہے ان کو پھر یہاں تو آپ ان کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو بتا دیں. تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بغیر بتائے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دوسری رکعت میں آپ کے حصے والا جائے نماز خود ہی فولڈ کر لیتے ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے جائے نماز پہ کوئی پاؤں رکھ دیتا ہے. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ، آپ پہلے سے اگر بتا دیں تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہ سنت ہے، یہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے. رائٹ. یہ ہم نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور جو آخری بات، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے قصص القرآن کے ریویو کی طرف چلیں گے. یہ بتائیں کہ پیروں کو آپس میں جوڑنا صف ملانا ہے یا دوسرے کے پیر کے ساتھ ملانا جو ہے وہ ہے صف جوڑنا؟ کیونکہ اس میں بھی بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. انسان آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اپنے دو پیروں کو جوڑ کے کھڑے ہوں گے تو صف ملے گی، یا آپ اپنے دائیں اور بائیں ملائیں گے تو صف جڑے گی؟ نمبر 1 اور نمبر 2؟ نمبر 2. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پیروں کی انگلیوں کو ملانے سے صف جڑے گی یا ایڑیوں کو؟ 1 اور 2؟ ہیلز کو. نمبر 2. ٹھیک ہے، آپ کی ہیلز کو آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے.
انلیس کہ استاذہ نے جیسے بتایا تھا اگر کسی کا وزن زیادہ ہے، کوئی بلکی ہے پرسن، تو پھر آپ اس چیز میں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے ہیلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسا کہ شروع میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اسی بات کے بارے میں دیکھ رہے تھے نا شروع میں، کہ سبحان اللہ آیات جو ہیں وہ ہم نے ابھی کون سی والی آیات پڑھی ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ لیسن سورہ المائدہ کا تھا، 27 آیات سے ہمارا جو یہ آیات ہیں وہ شروع ہوئی تھیں، لیکن آج کون سی آیتوں کو استاذہ نے پڑھایا ہمیں؟ 31 اینڈ کچھ حصہ 32 کا بھی ہے۔ جی شاباش، ویری گڈ، جنہوں نے 30 لکھا ہے نا، 31 سے 32 دو آیات استاذہ نے آج ہمیں پڑھائی الحمدللہ، اور انہی کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ پورا جو قصہ ہے وہ 27 سے 32 ہے، لیکن آج ہم نے جو پڑھی ہے نا آیتیں وہ الحمدللہ 31 and 32 ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج کی جو سیشن تھا اس میں ہم نے بہت سارے عمل کے پہلو بھی دیکھے، اور جیسے کہ ہم صبح میں بات کر رہے تھے کہ کہنے کو صرف 2 آیات ہیں اور صرف ایک سٹوری ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اور کتنے ایسپیکٹ ہیں ہماری زندگی کے، ایموشنل سٹیٹس ہیں، ہمارے بیہیویئر جو ایشوز ہیں، اور پھر اسی طرح ہمارے معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سب سے پہلے اب دیکھیں دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کب درست ہوگا، ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کب درست کریں گے؟ خون کے رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ بتائیں کہ ہم اپنا معاملہ دوسروں کے ساتھ کب درست کریں گے؟ جب اخلاص ہوگا، ہر رشتے کا مقام دیں گے، خود سچے ہوں گے۔ شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ جب اپنے ساتھ سچے ہوں گے، جی جب ہم خود درست ہوں گے نا، ہم خود درست ہوں گے تو پھر ہی ہے نا ہمارے اندر درستگی ہوگی، معاملات کی پہچان ہوگی، ہمارے اندر خود تقویٰ ہوگا تو ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ درست کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ اور جیسا کہ ہم شروع میں اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے نفس کی ٹریننگ ہے نا، یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں قصص القرآن میں۔ ایسے ہی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں کیسے کرنا ہے نا، ایک ایک سٹیپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے آیت نمبر 30 میں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اب آپ دیکھیں کہ حابیل کی واض و نصیحت اور تنبیہ کے باوجود قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ کو کیا یاد ہے؟ یہ استاذہ نے کل بھی بات کی تھی اس کے حوالے سے، حسد تھا، ٹھیک ہے شاباش، اور کیا وجہ تھی؟ دیکھیں نا قرآن کی آیات ہیں اور وہ کتنے واضح الفاظ سے نصیحت کر رہے ہیں نا۔ خواہش نفس تھی، شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، نفس کی خواہش تھی، نفس اوور کم ہو گیا تھا، غضب تھا، غصہ تھا، بالکل ماشاءاللہ، آپ سب کے جواب ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ قابیل کا نفس حسد اور غیظ اور غضب سے بھرا ہوا تھا نا، اور اس حسد اور غضب اور غضب نے اس کے لیے وہ جو ایک عمل تھا قتل کرنا، اس کے لیے آسان بنا دیا۔ ہم سب اپنا اپنا بھی جائزہ لینا کہ بہت سارے جیسے بھی ذاتی جائزے کے اوپر ہم آتے ہیں، سیلف انالیسس کے جو سوالات استاذہ نے لکھوائے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ خواہش انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ بالکل بلائنڈ کر دیتی ہے، بالکل اندھا کر دیتی ہے، ایسا شخص سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے نا، استاذہ نے بھی ایگزامپل دی تھی، اب وہ شوگر پیشنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائبیٹک بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ خواہش ہے اور وہ کھائے جا رہا ہے، اس چیز کا اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے نا، یہ خواہش نفس کی وجہ سے، رائٹ۔ اور اسی طرح جب انسان اپنی خواہش میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جب انسان کو کسی پر غصہ ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ ڈیفیم ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں غلط باتیں میں پھیلا رہا ہوں، تو آپ دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ رشتوں کے حوالے سے استاذہ نے آج بہت بات کی نا، اس کا اپنا، جی بالکل، اس کا اپنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ
قابیل کے اس جرم کی وجہ سے اس کو دنیا میں کیا نقصان ہوا تھا؟ کیا نقصان ہوا تھا؟ آپ لوگوں نے پوائنٹس لکھے ہیں جو سازا نے مینشن کیے تھے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر کچھ اور بھی سمجھ آئی ہو تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں. لاسٹ ہز بردر، پچھتاوا تھا، بھائی کو کھو دیا اس نے، ندامت تھی، ریگریٹ تھا. جی بالکل بالکل بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کا تو نقصان تھا ہی، بالکل جو چیز چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں ملی اس کو. بالکل. اور آپ دیکھیں میں اس چیز کو سوچ رہی تھی کہ یہ تو قتل جیسی بات ہے نا، اور اتنا یعنی کہ ایک انسان کی جان چلی گئی نا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا جو فوت ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں چھوٹے سے ایک کسی جھگڑے کو دیکھ لیں، یا بچوں کو ہی دیکھ لیتے، بچے آپس میں جب دو لڑ رہے ہوتے ہیں تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ میں نے کسی کو بھی نہیں دینی، کہتے ہیں نا، نہ میں نے تمہیں دینی ہے نہ میں نے اس کو دینی ہے. یہ ملنی کسی کو نہیں ہے، اسی کی وجہ سے جھگڑ رہے تھے نا تم دونوں، تو یہ ملنا ہی کچھ نہیں ہے تمہیں. رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا. صرف ایک دنیاوی چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی انسان اپنی اس چیز کو کھو لیتا ہے جس کی وجہ سے آپ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر یہ کہ آخرت کا نقصان کیا ہوا اس کا؟ والدین کی ناراضگی اس نے مول لی دنیا میں، جیسے آپ لوگ لکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح جو بھی قتل کرے گا اس کا گناہ بھی قابیل کا ہوگا. جی بالکل. اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. وراثت سے محرومی. شاباش، ویری گڈ. بہت اچھے پوائنٹس ماشاءاللہ آپ سب لوگ شیئر کر رہے ہیں الحمدللہ. باقی رشتوں سے بھی کٹ جاتا ہے، فیملی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک وہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ اس کی نیک نامی ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں لوگ. نہ دنیا ہوئی اور نہ آخرت. بالکل. نہ اس کو دنیا میں کچھ رہتا ہے اس کے پاس، اور نہ پھر اس کو آخرت میں کوئی چیز ملے گی. سبحان اللہ. اور یہ چیزیں انسان کے لیے کب آسان ہوتی ہیں نا، یہ اس کے لیے قتل کرنا، یا ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ جب ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی اپنی کام کرنا ہوتا ہے، رائٹ، کوئی بھی چیز، ابھی ہم سوالات پہ آتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ کب آسان ہوتی ہے نا، ایموشنلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. بالکل. کب آسان ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ خود غرضی جب آتی ہے. بالکل. نفس کرواتا ہے. ہاں جی بالکل، خواہش نفس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا سیلف انالیسس کرتے ہیں. آپ سب نے لکھے ہیں سوال اپنے لیے جو استاذہ نے لکھوائے تھے؟ بڑے زبردست کوسچن تھے. سبحان اللہ. اینگر، ٹھیک ہے. چلیں سوالات دیکھتے جاتے ہیں اور ساتھ اپنے لیے جوابات کو بھی ڈھونڈتے ہیں اور اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کہاں ورک کرنا ہے نا، اپنی ذات میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مزید بہتر کرنی ہے انشاءاللہ. پہلا سوال، میرے لیے کسی کام کو تیزی اور مہارت سے کرنا کب ممکن ہے؟ کون سی چیز انسان کے لیے کسی بھی کام کو، چاہے وہ گناہ کا ہے چاہے وہ نیکی کا ہے، وہ اس کے لیے پاسبل کرتی ہے؟ کب وہ انسان تیزی سے کر سکتا ہے نا اس چیز کو؟ آپ سب لوگوں نے لکھا اپنے لیے؟ کچھ جوابات لکھے اس کے حوالے سے؟ پسند کا ہوتا ہے. جی، اس کی خواہش نفس جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے جو اس کی پسند کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ ہے چاہے وہ نیکی ہے، اس کے لیے وہ وچ وی لائک. بالکل. شاباش، ویری گڈ ماشاءاللہ. جس کے لیے پیشن ہوتا ہے، بالکل تھاٹ پروسیس میں ہوتا ہے. بالکل بالکل اچھی بات لکھی آپ نے سسٹر قائمہ، کہ جو انسان جس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے نا، اس کو انسان پھر کر بھی لیتا ہے. اور اگر اس کو آپ اپنی منفی جذبات میں دیکھیں یا گناہ کے کاموں میں دیکھیں، کسی کے بارے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں بس یہ ایسے اور ایسے اور ایسے، پورا جب ہم کسی کے ساتھ کوئی برا فیل کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، کیا وہ انسٹنٹ ہوتی ہے؟ کیا وہ بس ایسی منہ سے نکل آتی ہے؟ رائٹ. We usually sit on it for a very long time, right? یہ جو sitting part ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں بیٹھی ہے نا میرے اندر. یعنی کہ جب آپ تھراپسٹ سے بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں نا، سائیکائٹرسٹ سے بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چیز آئی تو آنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آ کے جانا جو ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، آ گئی تو پھر تو آپ نے اس کو درست کرنا ہی کرنا ہے. ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، ایک انسان سے وہ چیز ہوتی ہے، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ ایک کامن چیز ہے نا کہ آپ نے اس کو درست کرنا ہے. لیکن آپ کے اندر وہ سوچ اگر آ رہی ہے then that's the problem.
ٹھیک ہے, اس سوچ کا آنا ہی سرے سے پرابلم ہے. وین اٹ کمز ٹو پیپل, یا لوگوں کے اوپر یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات ہوتی ہے, تو یہ آپ کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ آ گئی ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسے آنے ہی کیوں دیا. لائک وہ جو سوراخوں کی استاذہ بات کر رہی تھی نا, وہ سوراخ اوپن ہی کیوں تھے, آپ نے اس کو ایسے فیل ہی کیوں کیا. ایگزیکٹلی جب آپ نے اس کو کر لیا تو اب وہ آپ کی سوچ کا حصہ بن گیا, پھر وہ آپ کے عمل کا حصہ بنے گا, پھر اس کے بعد آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. رائٹ, یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. جی, ڈیپ ڈاؤن ٹریٹمنٹ کرنا ہے. بالکل. اگلے سوال کو دیکھیں کہ کوئی مشکل کام مثبت اور منفی میرے لیے کب آسان ہوتا ہے. اسی سے ملتی جلتی بات ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ پانی پینا بیٹھ کے پینا چاہیے یا کھڑے ہو کے پینا چاہیے, کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے یا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے. کیا سنت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بیٹھ کے پینا چاہیے نا. جی, بیٹھ کے پینا چاہیے. اب ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام آسان کب ہے اور مشکل کب ہے. یہ صرف آپ کو میں اگزامپل دے رہی ہوں نا, تاکہ ہم اپنی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. کوئی بھی کام مشکل میرے لیے کب جو ہے وہ آسان کب ہو جاتا ہے. پانی پینے کی بات ہم نے کی نا, جلد بازی, بالکل اس میں میرے لیے وہ آسان نہیں ہوتا بلکہ مشکل ہو جاتا ہے. جلد بازی کی وجہ سے وہ مشکل ہوا ہوتا ہے. لیکن آسان کب ہوتا ہے؟ جب میں اس چیز کو یاد رکھوں گی کہ یہ سنت ہے. جی, سنت سے محبت ہے. جی بالکل. جب آپ اس کو سوچ کے کریں گے, جی بالکل, شعوری طور پر ایک ایفرٹ کریں گے کہ یہ مجھے کام کرنا ہے. رائٹ. پھر اسی طرح آپ کے پاس وہ جگہ اویلیبل ہے, یعنی کہ آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے کچن میں کہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے اس کو پی سکتے ہیں نا. رائٹ. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے استاذ نے کہا نا کہ اپنی ہمیں مشکل کہاں پیش آ رہی ہے نا, اس مشکل کی وجہ کو دیکھیں کہ مشکل کیوں پیش آ رہی. پانی کی مثال ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے کہیں بیٹھ کر پینے کی, کوئی سٹول نہیں ہے, کوئی چیئر نہیں ہے, تو پھر ہمیں اس کو فکس کیسے کرنا ہے. اس ریزن کو, وہ جو مشکل کی ریزن ہے, اس کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے. وہ ہم وہاں پر کوئی نہ کوئی سٹول رکھ کر, کوئی چیئر رکھ کر, یا اپنے پانی کے کولر کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ میں بیٹھ کے آسانی سے اس کو پی سکوں. جی, فائنڈ اے سولوشن ٹو اٹ. رائٹ. تو اس سے پھر میرے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. کسی فعل یا عمل کے بارے میں جو انفارمیشن میرے پاس ہوتی ہے, اس علم کے عمل کرنے پر میرا کوئی فرق پڑتا ہے, یعنی کہ میرے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس انفارمیشن کی وجہ سے, اس علم کی وجہ سے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہمیں کسی عادت کے بارے میں پتا ہوتا ہے. جیسے گھر میں بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ خاص بندہ گھر کا جو ہے فیملی ممبر, وہ ایک خاص چیز سے اس کو اریٹیشن ہوتی ہے. رائٹ. کوئی عادت ہو سکتی ہے, کوئی ساؤنڈ ہو سکتا ہے, کوئی کھانا ہو سکتا ہے, کوئی چیز, کوئی اسمیل ہو سکتی ہے کہ اس سے اس کو اریٹیشن ہوتی ہے. اب آپ کو آ گیا غصہ ان کی کسی بات پہ. رائٹ. اب کیا ہے, اب آپ الفاظ تو نہیں استعمال کر رہے, لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں. وہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آلریڈی موجود ہے, اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کو اریٹیٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو کیا کر رہے ہیں. رائٹ. ایسا ہوتا ہے نا, آزما رہے ہیں. آپ کے پاس وہ انفارمیشن تھی نا, اب آپ کے پاس جو انفارمیشن آ گئی, اس سے آپ اپنے اس عمل کو گناہ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور نیکی میں بھی بدل سکتے ہیں. رائٹ. ایسے ہی ہے. اب آپ کے پاس وہ, جیسے استاذ نے کہا تھا نا کہ گناہ کی چوائس ہمارے پاس ہے, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو پھر ہم نہیں اوائڈ کر سکتے. رائٹ. تو اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں. اگر ہم اس کو اچھی چیز میں یوٹیلائز کریں گے اور وہ ہمارے لیے نیکی بنے گی, اور وہ جو نیکی ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے. اگر آپ اس کو مثبت پہلو میں دیکھیں, آپ کا کوئی سکل ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی ریسیپی ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی کھانا ہو سکتا ہے, کوئی چیز آپ کو پتہ ہے جو دوسروں کے فائدے کی ہے. اب آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو کیا وہ آپ کے لیے صدقہ بنے گی؟ کیا وہ آپ کے لیے فائدہ بنے گا؟ رائٹ. کیا اس سے آپ کے تعلقات دوسروں سے اچھے ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. یہ ہمیں خود دیکھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے کام ہیں. پھر اس کے بعد
ایک اور جو ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، رائٹ؟ یہ بھی ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور ہم نے خود لکھنا ہے ان چیزوں کو بارے میں، اور پھر کیا کرنا ہے، ان کی وجوہات ڈھونڈنی ہے، رائٹ؟ ان کی وجوہات کو دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا ریزنس کہ میں کانسٹنٹلی یہ کام کر رہی ہوں، ٹنگ سلپ ہو رہا ہے، یا میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نے بہت زور زور سے ہنسنا نہیں ہے، میں نے تو وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مارنا اور میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نے جب بھی بات کرنی ہے تو کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، اپنے بارے میں بات کرنی ہے، رائٹ؟ یہ ساری باتیں ہیں نا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان سب کی وجوہات کیا وجہ بنی کہ میں نے پھر کسی کے بارے میں بات کر دی، کیا وجہ بنی کہ میں نے پھر اس ریزن کو آپ نے جیسے لکھنا ہے اور پھر اس کو کوشش کرنی. جیسے ہم نے بھی پانی کی مثال دیکھی ہے نا، تو آپ نے اسی طرح ایک ایک ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی ہمارے اندر ایسی چھپی خواہشات ہیں. اصل میں جو غلط عادات ہوتی ہیں، تھنک بیفور یو ایکٹ، بالکل جو غلط عادات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انسان ٹربل میں آتا ہے نا. تو عادتیں کیا بدلی جا سکتی ہیں؟ ایڈکشن کو توڑنا ہے انشاءاللہ. جی جیسے فار ایگزامپل کسی کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، یا وہ غیبت کر دیتا ہے، یا وہ دوسروں کو مذاق اڑا دیتا ہے، تو اس کی اصل میں پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بولنے کا شوق ہو سکتا ہے نا، لمبی لمبی فون کالز اور لمبے لمبے ٹیکسٹ میسیجز، اور بس رائٹ عادتاً انسان بول رہا ہوتا ہے نا، اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا لیکن عادتاً بول رہا ہوتا ہے نا. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ کیا علاج ہوگا اس کا؟ کہ انسان کم بولے، اپنے آپ کو کہیں اور آپ یوٹیلائز کریں اس بات کو، اپنی اس عادت کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کریں، جس سے کہ اور پھر جتنی کم بات ہوگی اتنا زیادہ پھر آپ کے منہ سے اس بات کا احتمال ہے کہ وہ پھر آپ سے منہ سے باتیں بھی کم نکلیں گی، رائٹ؟ جی قرآن پڑھ لیں، بالکل. اور اسی طرح اور اچھی اچھی باتیں بھی انسان کر سکتا ہے، بالکل ذکر کر سکتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد کیا چیز اس کام پر ابھارتی ہے؟ غلط کام کے پیچھے کیا محرک ہوتا ہے؟ یہ جو ہم ابھی بات ڈسکس کر رہے تھے نا، اسی میں یہ پوائنٹ کور ہو گیا کہ ہم نے اس کی وجوہات ڈھونڈنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے سولوشن کی طرف چلنا ہے کہ ہم نے اس کو کم کیسے کرنا ہے. نفس کی چالوں سے ہوشیار رہیں. اب آپ دیکھیں کہ واقعی میں انسان کا جو نفس ہوتا ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا بیسیکلی، جیسے فار ایگزامپل ہمیں کوئی ایک سوال ہوتا ہے نا، تراویح کے حوالے سے ہو سکتا ہے، قرآن کے حوالے سے ہو سکتا ہے، یا اسی طرح ہمارا کوئی فقہی مسائل جیسے ہم کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں. ہم جب تک اس کو پوچھتے رہتے ہیں جب تک کہ ہماری مرضی کا جواب نہیں مل جاتا، رائٹ؟ وہ ہمیں مطمئن ہی نہیں ہونے دیتا. جی وہ ہمیں مطمئن ہی نہیں ہونے دیتا جب تک کہ ہم اپنی اس مرضی کی بات کو سن نہیں لیتے ہیں. جی اور پھر اسی طرح اگر ہم حابیل اور قابیل کی روشنی میں دیکھیں یا رشتوں کے حوالے سے دیکھیں، جیسے استاذہ نے بات کی تھی کہ ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، تو ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے اندر کی جو انسیکیورٹیز ہیں، یوزلی انسان کب پرابلم ہوتی ہے نا، ہمیں لوگوں کے ساتھ کب مسئلہ ہوتا ہے نا. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے سینیریو استاذہ نے جیسے مینشن کری تھی مدر اینڈ ڈاٹر ان لا کا، اسی طرح اور بھی جو رشتے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ پرابلمز کب ہوتی ہیں نا، جب انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں. اور انسیکیورٹیز کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ عدم تحفظ کس کی طرف سے ہے؟ نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. جی یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے نا، جو انسان اپنے رشتوں کو وہ حق نہیں دیتا ہے، اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ او مجھے تو اس نے پوچھا بھی نہیں، میں تو اس کی فلان لگتی ہوں اور اس کا فلان لگتی ہوں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ جی انا. یہ جو بات ہے نا، اس کو بس ہمیں آپ دیکھیں کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے سارے، اور یہ کب انسان کر سکتا ہے؟ نفس کی چالوں سے انسان کب اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟
آخرت میں قلب سلیم کی ضرورت ہے. جی کب بچا سکتا ہے؟ جب اس کے اندر اللہ کا تقوی مضبوط ہوگا. جی جب اس کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میں کسی کے ساتھ، آپ دیکھیں یہ ہمارے جتنی بھی معاملات ہیں نا، اسپیشلی رشتوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہماری بڑی اندر کی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ ظاہر پہ منہ پہ کسی کے ساتھ اسمائل بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھی اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہیں، اچھا رویہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے نا. ہمارے دل میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اور ہم باتوں کو کیسے گھما پھرا رہے ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ سب نفس کی چالیں ہیں. اور یقین مانیں جو نفس کی اندر کی بات ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس لیے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اسی چیز پر ہماری توجہ بھی کروائی جا رہی ہے نا کہ ہم اس پر کام کریں. تو نفس کے جو سوراخ ہے نا ہمارے اندر، اس کو کس چیز سے بھرنا ہے؟ اس کو تقوی کے سیمنٹ سے فلفل کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کی فلمنٹ کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا سکیں، اپنے معاملات کو ہم اللہ کی رضا کے لیے درست کر سکیں، نہ کہ انسانوں کے لیے درست کر سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب کوئی چیز یا سوچ آپ پر حاوی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں نا، ایسا بھی بہت دفعہ ہو جاتا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پریشان ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو کبھی کسی کا غم ستا رہا ہوتا ہے، اچھا مجھے اس نے ایسے کہہ دیا تھا، وہ تو میرا بیٹا تھا، وہ تو میری بیٹی تھی، اچھا یہ فلانی چیز ایسے تھی، ہم بچپن میں یہ کچھ کرتے تھے. کتنی ساری سوچیں آتی ہیں نا آپ جب بیٹھتے ہیں. جی بالکل، چیز مل جائے، بالکل یہ بھی ہوتا ہے آپ کے دل میں کہ میں نے کیا کیا سوچا تھا، دیکھو میں تو یہ بھی نہیں کر سکی اور میں یہ بھی نہیں کر سکی. کتنی ساری شیطان کے وسوسے انسان پر آتے ہیں نا. تو اس صورت میں ہمیں پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ نے اپنے لیے یہاں پر عمل کا جو پہلو تھا کیا نکالا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. بالکل شاباش، اللہ سے مدد مانگے بغیر نہیں آپ اس چیز سے نکل سکتے. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ یہ will of اللہ ہے، جو بھی اب ہے، میں جیسے بھی ہوں will of اللہ ہے. کبھی کبھی زندگی میں انسان کی بہت ساری ایسی چیزیں بہت اچانک سے ہوتی ہیں جو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت دیر لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو اس کو پروسیس کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ پھر آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، رو دھو کے فارغ ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں. پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر کوئی آپ کو سائن ایسا نظر آتا ہے، پھر آپ اسی موڈ میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آپ خوش نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی. بس یہ ایک نیچرل ایموشن ہے انسان کے، انسانی جو ہے نا، انسانی جذبات ہے نا. لیکن اس میں انسان اپنے آپ کو یہ بھی دیکھے کہ یہ ٹریگر کیوں ہے، واٹ از دا ریزن. کیونکہ یہ بار بار جب چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا، تو کیا یہ آپ کو اندر سے ویک کر دیتی ہیں؟ آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جی یہ پھسلن ہے، بالکل آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ اسی چیز میں اپنے آپ کو گھولتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. تو اور پھر آپ کی سوچیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، کلیئرٹی نہیں آتی. پھر آپ اپنے سارے رشتوں کو، ساری چیزوں کو اسی اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر مزید بدگمانیاں، پھر نفس کے بہکاوے، شیطان کے وساوس، پوری ایک چین چل پڑتی ہے چیزوں کی، جو آپ پھر اس سے نکل ہی نہیں پاتے. پھر جب آپ کو ہوش آتا ہے تو تھوڑی سی دیر ہو چکی ہوتی ہے کبھی کبھی. تو اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ اس کا علاج کرنا ہے. اس لیے اپنے نفس کو جو ہے وہ پہچاننا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قابیل کے جرم کے بعد کوے کو بھیجا تھا. اس کی کیا خاص حکمت تھی؟ اس کی خاص حکمت کیا تھی؟ کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیا آپ کو سمجھ آئی اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، مشاہدہ کروایا تھا، فاسق جانور ہے، ٹھیک ہے، مثال قائم کرنی تھی، بالکل. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ
قابیل کو سکھانا تھا نا، قابیل کو سکھانا تھا نا کہ کیا کرنا کیا ہے، رائٹ؟ پھر کوا ہی کیوں بھیجا؟ کہ وہ فاسق جانور تھا، اور قابیل کے اس عمل کو اور جیسے اس چیز کو واضح کرنا تھا کہ یہ فسق ہے جو اس نے کام کیا ہے، رائٹ؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے پرندے کے دل میں اس جگہ کو الہام کر دیا جہاں اس کو قابیل دیکھ سکے۔ کوا جو ہے وہ فاسق جانور ہے، اور فاسق جانور کو اس لیے بھیجا تاکہ واضح کیا جا سکے کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا فاسقوں کے عمل میں سے ہے۔ جیسے کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا، ویسے ہی قابیل نے اپنے بھائی کو بھی قتل کیا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو وہ لاش ویسے ہی پڑی رہتی، وہ میت ویسے ہی پڑی رہتی۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندے کے لیے یہ خاص رحمت کی، رائٹ؟ یہ بھی تو اس کو ہم ایسے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا ساتھ میں، جی بالکل، رائٹ؟ تو ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کوے کو جو بھیجنے کی خاص حکمت کی، اس کو الحمدللہ ہم سب نے دیکھ لیا۔ یبحث فی الارض، کوے کا زمین کو کوریدنے کا عمل کیسا تھا؟ کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو؟ یبحث بہت ہی انٹرسٹنگ ورڈ تھا، استاذہ جیسے مینشن کر رہی تھی۔ کبھی آپ نے عربک ایپس کھولی ہو نا تو اس میں وہ بحث اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے نا، وہ ریسرچ کی بجائے یا سرچ کی بجائے نا یبحث یا اسی طرح کا ورڈ لکھا ہوتا ہے۔ جی ہمارے لیے نصیحت ہے، بالکل ہمارے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ یہ عمل کیا یہ ایک دم سے ہی ہو گیا تھا؟ بس اس نے کچھ چونچے ماری اپنی اور بس وہ ہو گیا؟ میں اس ورڈ کو سوچ رہی تھی، سبحان اللہ، یبحث فی الارض، ایک ایک ورڈ جو ہے نا قرآن کا، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں نا۔ اور اگر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے تو ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اپنے سن کو اب چھپانا بھی ہے، پہلے قتل کا کوشش، ہارڈ ورک، جی بالکل۔ تو آپ دیکھیں کہ سخت اور جمی مٹی کو نرم کرتے ہوئے اس کو ادھیڑنا، اس میں سے کچھ تلاش کرنا، اس طرح کہ مٹی کو اس کی جگہ سے اس کو دور ہٹایا جائے تاکہ وہ اس کی جگہ پر ایک خالی گڑھا چھوڑ دے۔ یہ کس نے سکھایا تھا نا کوے کو؟ اصل میں پیچھے کس کی قدرت تھی نا؟ جی بالکل۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے مزید دوسرا بھی، جی، اور یہ اللہ کی وحی تھی نا، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو سکھا کر بھیجا، ایک پرندے کو سکھا کر بھیجا، بالکل الحمدللہ۔ اور زمین کی کھدائی اور پنجوں سے گڑھے بنانے میں ایک وقت لگا، اور یہ موقع ایسا ہی تھا کہ وہ لگاتار یہ کام کرتا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سو آتا سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا، کچھ حصہ بھی مکمل نہیں ہوا، آیت 31 انشاءاللہ کل کے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے پڑھیں گے۔ سو آتا سے کیا مراد ہے؟ برائی، لاش، میت، جی بالکل، جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہوتا ہو، اور یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے، اور اس سے قابل سطر حصہ مراد بھی ہے کیونکہ یہ دیکھنے والے کو برا لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی ہم نے اس میں اپنے لیے غور و فکر کی باتیں، عملی نکات دیکھے ہیں، جو استاذہ نے ہماری توجہ کروائی ہے ان تمام چیزوں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عمل میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں۔ اور نفس کب غالب آتا ہے؟ ٹیک ہوم لیسن، نفس کب غالب آتا ہے؟ جب آپ اس کی مانتے رہتے ہیں آپ اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، طاغوت بنا لیتے ہیں۔ اور وہ کب اس کی لگامیں جب کھینچتے ہیں نا آپ، اس کے اپوزٹ جا کے، استاذہ نے یہ مینشن چیز کی تھی ہمیں کہ اس کو اگر آپ نے لگامیں ڈالنی ہے تو پھر آپ اس کے اپوزٹ کام کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ٹرین کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور نفس جو ہے وہ آپ کا کمزور ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اب آپ تک بھی راہ سنیے انشاءاللہ اور سٹریچ کر لیجیے، اور اس کے بعد پھر ہمارا دورہ قرآن کا سیشن ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔